پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ اس کو سمجھ سکو اور یاد کر سکو، کمی بیشی معاف، لیکن کوئی ایسی حدیث یا قرآن کا حوالہ پیش کریں جس سے دل کا یہ وہم دور ہو جائے کہ دینی مسائل میں مفتی عالم جیسے لوگوں سے مشورہ کیا جائے، یا پھر کوئی نبی کے دور میں بھی اس طرح مفتی عالم وغیرہ ہوا کرتے تھے؟ نبی کے دور میں کیوں نہیں ہوا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عباس تھے، جابر بن عبداللہ تھے، معاذ بن جبل تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم تھے، حضرت عائشہ تھی، یہ مخصوص لوگ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے، حضرت ابو دردہ تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، تو یہ مخصوص لوگ تھے جن کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے دیگر صحابہ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں ان اصحاب کے فتاویٰ بھرے ہوئے ہیں کہ صحابہ آتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ بعض تابعین میں اتنے بڑے علماء تھے کہ بعض صحابہ ان تابعین سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، ایسے بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقی بات ہے۔ باقی یہ جو ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ دیکھیں قرآن میں جہاں اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت ہے قرآن کی۔ لیکن اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب دونوں آیتوں کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلی آیت میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت کو یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ کیا نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر یہ لوگ غور و فکر بھی کریں، اس میں تدبر بھی کریں۔ تو پہلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے، اب نبی کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا آپ ایکسپلین کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی نبی کی ایکسپلین کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور پھر قرآن نے کہا اتنا بھی کافی نہیں ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تفکر کہتے ہیں تکلف سے غور و فکر کرنا، یہ ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کریں گے۔ ظاہر ہے غور و فکر وہی لوگ کریں گے نا جن کے پاس پورے قرآن اور پوری حدیث کا علم ہو، تو جن کو علماء اور فقہا کہا جاتا ہے، تو وہ بہت گہرائی میں جا کے غور کریں گے۔ تو ایک طرف تو قرآن کہہ رہے آسان کر دیا، دوسری طرف قرآن کہہ رہے مشکل کر دیا، یہ تو نبی سکھائیں گے، اور پھر خود اتنا بھی کافی نہیں ہے، اس میں فقہا کا غور و فکر بھی کرنا پڑے گا ڈیپ میں جا کے۔ تو یہ تو دونوں آیتیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن انہی آیتوں میں اس کا جواب موجود ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دیکھیں قرآن کے دو قسم کے حکام ہیں، ایک ہے نصیحت، واضح و نصیحت والے، جنت جہنم کا تذکرہ اور پچھلی قوموں کے واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا یہ مسافر خانہ ہے، دل نہ لگاؤ دنیا سے، شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، یہ چیزیں نصیحت سے ان کا تعلق۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے ہم نے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو نصیحت کے لیے تو بہت ایزی ہے قرآن، اس میں کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا، آپ کا دل ہل جائے گا جب موت کی باتیں ہوں گی، میدان حشر کی باتیں ہوں گی، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ ہم نے کیسے شہد کی مکھی سے شہد کا کام لیا، ہم کیسے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں اور کیسے چکنا گاڑا دودھ پیدا کرتے ہیں ہم ان سے، یہ ساری نصیحت کی باتیں، اس کے لیے کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسرے کچھ مسائل ہیں حلال و حرام کے، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، وراثت کے حکام، یہ پھر قرآن میں ایزی نہیں ہے۔ قرآن نے جو فقہی مسائل بیان کیے ہیں، طلاق کے حکام بیان کیے، سب یہ علماء بیان کریں گے، تبھی قرآن کہتا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے نازل کیا نبی بیان کریں گے۔ تو قرآن کی آیتیں حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہمیں، اور جن میں مسائل کا علم ہے، اور پھر وہ حدیث بھی فقہا کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض لوگ اپنی طرف سے حدیثوں کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی تشریح ہوتی ہے جو دوسری حدیث کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے۔ تو مسائل میں عوام قرآن و حدیث کو سمجھنے میں علماء کی محتاج ہے، البتہ فضائل میں علماء کی محتاج نہیں ہے، وہ قرآن سے براہ راست سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ ہے دونوں طرح کی آیتوں کا مطلب۔ محمد فرحاد UAE سے، میں 2012 میں عمرہ کرنے گیا تھا اور میں نے 6 عمرے کیے تھے ماشاءاللہ جی۔ پہلے عمرے کے لیے میں نے کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ باقی 5 عمروں میں میں نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھا جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے قریب تھا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے میں مسجد عائشہ یا حرم سے باہر نہیں گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے 5 عمرے صحیح تھے یا نہیں تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے میں جرمانہ ادا کروں گا یا نہیں، اگر ہاں تو میں یہ جرمانہ کیسے اور کہاں ادا کروں؟ 10 سال کے بعد میں اپنی عمروں کے بارے میں اتنا مشکوک ہوں، میرا یہ عمل درست تھا یا نہیں؟ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ معاف کرے گا؟ یہ صرف اسلامی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ دیکھیں آپ نے جو باقی 5 عمرے کیے ہیں نا، پہلا عمرہ تو آپ کا ٹھیک تھا، باقی 5 عمروں میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مسجد عائشہ جاتے یا حدود حرم سے باہر جا کر کہیں سے بھی آپ احرام باندھتے۔
اب آپ نے باندھا نہیں، وہیں سے ہی احرام باندھ لیا تو آپ پر دم لازم ہے. تو 5 عمرے کیے آپ نے اس طریقے سے، تو 5 دم آپ پہ لازم ہے، یعنی 5 بکرے یا 5 دمبے یا گائے کے 5 حصے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی وہاں وکیل بنا دیں مکہ مکرمہ میں کہ بھائی میری طرف سے 5 بکرے جو ہے وہ ذبح کر دینا، 5 دمبے ذبح کر دینا. تو اس طرح آپ کا دم ادا ہو جائے گا. تو اس کو آپ پیسے بھجوا دیے گا، تو وہیں وہ ذبح کر کے پھر وہیں غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے. یو اے ای سے کسی نے پوچھا ہے، باقی یہ کہ آپ اس میں ٹینشن نہ لیں، بس معلومات کی کمی اس کی وجہ سے ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آئندہ احتیاط کریں. یو اے ای سے کسی نے پوچھا ہے، میرا کزن نجی کمپنی میں پاکستان میں ملازم ہے، اس کی کمپنی کے مالک نے اسے نقد رقم ادا کی، لیکن اس نے اس کیش کے بارے میں نہیں بتایا کہ میں نے اسے کیوں ادا کیا، کہ اس نے اسے کیوں ادا کیا. کچھ سالوں کے بعد میرے کزن کو معلوم ہوا کہ نقد رقم زکوٰۃ کے لیے تھی، اور میرے کزن نے پہلے ہی اس رقم کو ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کر چکا تھا. اب وہ نقد رقم غریب لوگوں کو بطور زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے جو اس نے اپنے مالک سے حاصل کی تھی. میرے کزن نے بھی اپنی ذاتی آمدنی سے بہت سے لوگوں کی مالی مدد کی ہے، تو کیا وہ اس رقم کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے جو اس نے غریب لوگوں کو اس رقم سے ادا کی تھی جو اس نے اپنے پاس سے حاصل کی تھی؟ مثال کے طور پر اسے اپنے مالک سے 1 لاکھ نقد ملے اور اس نے اپنی ذاتی آمدن سے 50,000 سے غریب لوگوں کی مدد کی، اور اگر غریب لوگوں کو مزید 50,000 روپے نقد ادا کرتا ہے تو کیا وہ 1 لاکھ روپے کی یہ کل نقدی رقم اس رقم کے سے بدل سکتا ہے جو اس نے اپنے مالک سے حاصل کی تھی، یا وہ اسٹارٹ سے ہی 1 لاکھ نقد رقم زکوٰۃ کی ادا کرے گا؟ دیکھیں، کمپنی کے مالک نے جب اس کو رقم دی تو یہ تو کمپنی کے مالک کی غلطی ہے نا، بتانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ غریبوں میں بانٹ دو اس کو. تو کمپنی کے مالک نے نہیں بتایا، اور پھر وہ آپ کا جو کزن ہے وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھے ذاتی طور پر دی ہے اور اس نے استعمال کر لی. تو اس میں آپ کے کزن پہ کوئی ضمان یا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کے کزن کو یہ پتا تھا کہ یہ رقم دی ہے مجھے غریبوں میں بانٹنے کے لیے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے دی ہے، تو اگر اس نے وہ غریبوں میں بانٹ دی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. تو خلاصہ یہ کہ آپ کے کزن کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کمپنی کے مالک کو ٹینشن لینی چاہیے کہ اس نے اس کو بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا صدقہ ہے، یا تم اس کے مالک کو کیا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے نا. تو آپ کے جو ہے نا یہ کزن، ہاں اب اس کو یہ چاہیے کہ اب اس کو چونکہ پتہ چل گیا نا کہ کمپنی کے مالک نے یہ رقم اس کو زکوٰۃ کے طور پر دی تھی، تو اب یہ کمپنی کے مالک کو بتا دے کہ بھائی میں تو خود استعمال کر لیے میں نے، تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، یہ بتا دے اگر بتانے کے دم ہے اس کے اندر. آصف صاحب کشمیر انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا شادی کے لیے مہر دینا ضروری ہے؟ اگر ہے تو کتنا دے سکتے ہیں؟ جتنا چاہیں دے دیں بھائی، آپ 6,25,25,388 روپے بھی دے سکتے ہیں، بحریہ ٹاؤن بھی پورا پکڑا سکتے ہیں. یہ آپ کا ظرف ہے اور آپ کی بیگم کا مطالبے پر ہے، جو طے ہو جائے آپس میں، اور پھر ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ کھل جائیے اتنا مہر دینے کے بعد. محمد زبیر